اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بی اے پارٹ 1 کے بچوں کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ پوئم لائٹس آؤٹ کے حوالے سے ہے۔ یہ میں نے میں نے کہا تھا آپ کو ایک ملٹی آنسر دیا ہوا ہے پوئم کا۔ اگر کویشچن آتا ہے اس کا تو ملٹی آنسر کے ساتھ سب سے پہلے ملٹی آنسر لکھنا ہے پوئم کا، اس کے بعد یہ مواد، یہ میں نے جو کوٹیشن دی ہے اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نہیں لکھیں گے تب بھی اتنے مواد سے بھی آپ کو آپ کے کویشچن کا آنسر مکمل ہو رہا ہے، مطلب 150 ورڈز ہو رہے ہیں اور بڑی اتھینٹک چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں، تو میکسیمم 10 منٹ میں یہ تیار ہوتی ہیں۔ اور جس طرح ہم اپنا اب طریقہ کار اپنا رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح ہمارا بچہ فیل نہ ہو۔ 2 دن میں میکسیمم آپ بی اے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہوں گا کہ کسی بھی طرح ڈسہارڈ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، جیسے چاہے کوئی آپ کو ڈرائے آپ نے نہیں ڈرنا۔ تو انشاءاللہ آپ بی اے میں پاس ہوں گے اور باوضو کر کے ہی پیپر دینے جانا ہے، پھر اللہ کی طرف سے غیبی مدد آپ کو شروع ہو جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں لائٹ آؤٹ کا۔ تو ایڈورڈ تھامس اس کا پوئٹ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے، اگر تو یہ آتا ہے اس کا ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، اگر ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ آتا ہے تو پھر ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں یہ اتنا بھی مواد چل جائے گا، مطلب ریفرنس دیز لائن ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم لائٹس آؤٹ ریٹن بائی ایڈورڈ تھامس، لکھ کر اس کے بعد جو 2-3 لائنیں ہمارے نوٹس میں جو چیزیں چل رہی ہیں شروع کی 2-3 لائنیں وہ ڈال کر پھر ایکسپلینیشن ود کنٹیکسٹ لگائیں، ایکسپلینیشن ود کنٹیکسٹ کے ساتھ یہاں سے لے کر یہاں تک لیں، پھر بھی آپ کا ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ مکمل ہے۔ جب کویشچن آتا ہے تو کویشچن میں آپ نے کیا کرنا ہے، کویشچن میں جو ملٹی پوئم ہے ہماری وہ لکھ کر پھر آپ نے یہ والا کہانی والا حصہ جو ہے نا، جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے نظم کا، وہ ڈال دیں، تب بھی آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ووکیبلری کی طرف آتے ہیں۔ ڈسکرائب کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ اب ڈسکرائب کے بعد جب بھی 2 آبجیکٹ اکٹھے آتے ہیں تو پھر جو دوسرا آبجیکٹ ہے اس سے پہلے ہم نے ایز یوز کرنا، جیسے کہ میں نیند کو ایک بہت خوبصورت تحفہ بیان کرتا ہوں، آئی ڈسکرائب۔ اب سلیپ، 2 آبجیکٹ آ گئے ہیں، ایک اپنا نیند اور دوسرا ایک خوبصورت تحفہ، تو آئی ڈسکرائب سلیپ، میں نیند کو بیان کرتا ہوں۔ اب دوسرے تحفے سے پہلے مطلب آبجیکٹ سے پہلے ایز لگانا ہے، یہ ڈسکرائب میں یہ چیز چلتی ہے۔ آئی ڈسکرائب سلیپ ایز اے بیوٹیفل گفٹ، سمجھ آ گئی، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، اے بیوٹیفل اینڈ پیسفل تھنگ، ایک خوبصورت اور پرسکون چیز۔ تھینکفل، شکر گزار، اس کے ساتھ ہمیشہ پروپوزیشن 2 آتی ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، ہم خدا کے شکر گزار ہیں، سادہ فکر ہے، وی آر تھینکفل ٹو گاڈ، وی آر تھینکفل ٹو اللہ۔ اب دیکھیں، اے گریٹ گفٹ آف سلیپ، نیند کا ایک بہت بڑا تحفہ۔ اے پاورفل تھنگ، ایک طاقتور چیز۔ ڈومینیٹ، غالب آنا، جس کو ہم کنٹرول بھی کہتے ہیں، ڈومینیٹ یا کنٹرول، قابو پانا۔ گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا پانا۔ اے گریٹ سورس آف کمفرٹ اینڈ ریلیف، سکون اور آرام اور سکون کا ایک عظیم ذریعہ۔ اس کے بعد ہے اے ٹیمپریری ڈیتھ، ایک عارضی موت۔ دا بیسٹ کیور آف آل پینز، تمام تکلیفوں کا بہترین علاج۔ جب بندے کو کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آئی ہو تو وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے، تو جب نیند آتی ہے تو وہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، نیند سب کو قابو پا لیتی ہے۔ تو باؤنڈریز، حدیں۔ ان ناؤن کہتے ہیں نامعلوم، کمپیئر، موازنہ کرنا، اس کے ساتھ آئے گی پروپوزیشن ود۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ لائٹ آؤٹ، نیند پر ایک خوبصورت نظم ہے، سادہ فکرہ ہے، سبجیکٹ از اور آبجیکٹ۔ لائٹس آؤٹ is a beautiful poem on sleep، شاعر نیند کو ایک خوبصورت اور پرسکون چیز بیان کرتا ہے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکرہ ہے، the poet describes۔ اب اس میں آبجیکٹ کیا ہے، کس کو بیان کرتا ہے، نیند کو۔ the poet describes sleep، نیند کو بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے، یہ دوسرا آبجیکٹ آ گیا، ایک خوبصورت پرسکون چیز، as a beautiful and peaceful thing۔ نیکسٹ دیکھیں، شاعر خدا کا شکر گزار ہوتا ہے، سادہ فکرہ ہے، پریزنٹ کا، سبجیکٹ از اور آبجیکٹ۔
دا پوئٹ از تھینکفل ٹو گاڈ یا تھینکفل ٹو اللہ. شاعر خدا کا شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو نیند کا ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کا فکر ہے سبجیکٹ ہیز اے ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ. بیکاز یا ایز چلتے ہوئے فکرے میں کیونکہ کا لفظ آ جائے تو ایز کا مطلب بھی کیونکہ ہے اور بیکاز کا مطلب بھی. اگر اس کے ساتھ جوڑنا ہے پہلے والے فکرے کے ساتھ تو پھر آپ نے ایز یا بیکاز کا بی یا ایک چھوٹا رکھنا ہے. تو کیونکہ اس نے انسان کو نیند کا ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. ایز ہی جب خدا کے لیے ہی کا لفظ یوز کریں گے تو فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا, ہی کا ایچ بڑا ہوگا. ہی ہیز گیون, اس نے دیا, ہی ہیز گیون کیا دیا ہے, ایک بہت بڑا تحفہ. یہ آبجیکٹ ہے. ہی ہیز گیون اے گریٹ گفٹ, ہی ہیز گیون اے گریٹ گفٹ, اس نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے انسان کو. جب بھی کو کا لفظ آ جائے دو آبجیکٹ کے درمیان, جو دوسرے آبجیکٹ سے پہلے کو کا لفظ آ جائے تو پھر اس کو کی انگریزی ہمیشہ ٹو ہوتی ہے. انسان کو ٹو مین, جب بھی کو کا لفظ آئے گا تو کو کی انگریزی ہوگی ٹو. آگے دیکھیں شاعر کہتا ہے, پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے, دا پوئٹ سیز, شاعر کہتا ہے نیند سب سے طاقتور چیز ہے. شاعر کہتا ہے کہ نیند سب سے طاقتور چیز ہے. کہ دا پوئٹ سیز دیٹ, یہ سادہ فکر ہے, دیٹ سلیپ از سب سے طاقتور, از دا موسٹ پاورفل تھنگ. سلیپ از دی موسٹ پاورفل تھنگ, سب سے طاقتور, دا موسٹ پاورفل تھنگ, سب سے طاقتور چیز ہے. یہ تمام انسانی مفادات اور سرگرمیوں پر غالب آ جاتی ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ اٹ ڈومینیٹ ہوتا ہے غالب آنا, اٹ ڈومینیٹس. اب اس میں آبجیکٹ کون سا ہے, انسانی مفادات اور سرگرمیاں. اٹ ڈومینیٹس آل ہیومن انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز. جب ورب اور آبجیکٹ جڑتے ہیں تو درمیان میں کبھی کوئی پروپوزیشن یوز نہیں ہوگی. اگر ڈومینیٹ کنفیوز کر گیا تو پھر کنٹرول, اٹ کنٹرولز آل ہیومن انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز, ایسے بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا. یوز آف کین, سبجیکٹ کین, ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. نو بڈی کین گیٹ ریڈ آف, نو بڈی کین گیٹ ریڈ آف اٹ, اگر گیٹ ریڈ آف نہیں کہنا چاہتے. نو بڈی کین بی فری فرام اٹ, کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا, کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. اوائڈ بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں جی اوائڈ کرے اس سے. نو بڈی کین اوائڈ اٹ, نو بڈی کین اوائڈ اٹ, کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. یہ آرام اور سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سادہ فکرہ ہے, اٹ از اے گریٹ سورس, اٹ از اے گریٹ سورس, یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کس کا, آف کمفرٹ اینڈ ریلیف, کمفرٹ اینڈ ریلیف. اب یہ کوٹیشن ہے, اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں, نہیں تو یہاں پر بھی پوئم ختم کر سکتے ہیں. تو خوبصورت ہے, اگر آپ کوٹیشن ڈالیں گے تو اچھی پوزیشن آپ کی بنے گی ایگزامنر کے سامنے. تو یہ سادہ فکر ہے, نیند ایک عارضی موت ہے. سلیپ از اے ٹیمپریری ڈیتھ. تو اگر یہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اگر آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے تو مطلب لکھنی ہے, تو نیند تمام تکلیف کا سب سے بہترین علاج ہے. سادہ فکر ہے, سلیپ از دا بیسٹ کیور, سب سے بہترین علاج ہے. آف آل پینز, تمام تکلیفوں کا, آف آل پینز. یہ بھی کامن ورڈ کو سے کلوز کر دینا. یہ دوسری ہے کوٹیشن. تیسری ہے, نیند ایک ایسا جنگل ہے جس میں ہر کوئی گم ہو جاتا ہے. سلیپ از سچ اے فارسٹ, سلیپ از سچ اے فارسٹ, نیند ایک ایسا جنگل ہے جس میں ہر کوئی گم ہو جاتا ہے. ان وچ, یہ پریزنٹ کا پیسیو کا فکر ہے, ان وچ ایوری ون از لاسٹ, ایوری باڈی از لاسٹ, جس میں ہر کوئی گم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس لیے شاعر, دیئر فور یا سو یا دیٹ از وائی, اس لیے شاعر اس کا موازنہ ایک جنگل کے ساتھ کرتا ہے. دا پوئٹ کمپیئرز اٹ, شاعر اس کا موازنہ کرتا ہے ایک جنگل کے ساتھ, ود دا جنگل یا ود دا فارسٹ, جس کی حدیں نامعلوم ہیں, جس کی حدیں, whose boundaries are unknown, جس کی حدیں are unknown, نامعلوم ہے. ہمارے نوٹس میں بھی یہ دی ہوئی ہے کوٹیشن وغیرہ, تو دیکھ سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیکچر میں ہی آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوگی. تو جو اب ہمارے چینل پروفیسر تنویر ٹپس میں جو پوئم میں دے رہا ہوں تو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے گا. تو کوشش کریں کوئی بھی
کویشچن ہمارا لوز نہ ہو اور آپ ہر ہماری ویڈیو جو ہے نا یہ دیکھیں. اس سے باہر اللہ نے چاہا تو پیپر نہیں ہوگا. ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کے لیے، دیکھو بچوں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، چونکہ آپ کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. اور اگر اس نئی نسل کو جو ہے ہم نے بچانا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی. اس وقت کچھ لوگ جو ہماری نئی نسل کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان کو ڈپریشن میں دھکیل رہے ہیں، ان کی نئی منزل کا راستہ جو ہے وہ چھین رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف آپ نے فائٹ کرنی ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے. آپ آواز اٹھائیں، چونکہ جس طرح کے ایم اے کا حق چھینا جا رہا ہے ہمارے ان بچوں سے جو بیچارے نوکریاں بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اگر یہ حق چھین گیا تو پھر وہ آگے نہیں آئیں گے. اور ذہن میں رکھیں، قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جن کے نوجوان جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. اور جب محنت کریں گے نوجوان، ان کو نئی منزل دی جائے گی تو وہ اس نئی منزل کو پانے کے لیے محنت کریں گے. جب آپ ان سے نئی منزل چھین لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈپریشن میں آئیں گے، وہ برائیوں کا حصہ بنیں گے، وہ خودکشی کریں گے. اور آخری جو حال اس کا ہوگا وہ پھر خانہ جنگی ہے. پھر انہوں نے کسی کو معافی نہیں دینی. تو خدارا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں ان کو مصروف رکھنے کے لیے یہ ڈگریاں دوبارہ بحال کرنی چاہیے. ایم اے کی پرائیویٹ 80% 90% ہمارے بچے وہ ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو خدارا ان سے حق نہ چھینیں. اور تمام بچے جو بھی جہاں بھی آپ کے تعلق بنتے ہیں، وہ لوگ جو الیکشن میں آ رہے ہیں، ایم ایل اے ایم پی اے، ان تک یہ آواز اٹھائیں. آپ وزیر اعظم تک آواز اٹھائیں. اور وہ لوگ آپ چیف آف دا آرمی اسٹاف تک اپنی آواز اٹھائیں کہ خدارا نئی نسل کو بچایا جائے. نئی نسل ہی وہ تھم ہے، بیس ہے جس نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے. اگر اس کو ہی ہم نے کمزور کر دیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اور کچھ مافیا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک کتنے بھی بڑے بڑے جو چینل ہیں، کسی بھی چینل میں کوئی بھی اینکر نہیں بولا. اور اس کی وجہ میں نے جو تحقیق کی ہے کیا نظر آئی ہے کہ یونیورسٹیوں کے جو بڑے بڑے جو یونیورسٹیوں کے اونر ہیں، انہوں نے ان کو پریشرائز کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ان کے خلاف بات کرے گا تو ہم ان کے خلاف ایک ایسا ایکشن لیں گے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو خدارا اس وقت ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے سوشل میڈیا کا. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور اتنی آواز اٹھائیں چونکہ 90% 95% آپ لوگ ہیں، وہ 5% بھی نہیں ہے جو مافیا ہے. تو 95% ہو کر بھی آپ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. نہیں ہونا، ہم نے آخری وقت تک فائٹ کرنی ہے. اور دیکھیں ہمارا ناول ہے اولڈ مین اینڈ دی سی، اس میں یہ بات چلی ہے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ بی ڈیفیٹڈ. انسان کو تباہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی. جب آپ ہمت نہیں ہاریں گے، جب آپ مافیا کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ذہن میں رکھ لیں آپ کے مقدر میں کامیابی لکھ دی جائے گی. اور وہی قومیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کامیاب ہوتی ہیں جو محنت کرتی ہیں، جو اپنے حق کے لیے فائٹ کرتی ہیں. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو سب سے بڑی جو فورس تھی ان کے ساتھ وہ نئی نسل تھی، نوجوان تھے. نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہی انہوں نے جو ہے پاکستان کو حاصل کیا تھا. تو امید کروں گا کہ کسی بھی حال میں بچوں کمزور مت پڑیں. روز اور ایسے موقع نہیں ملتے. اپنا حق لینا سیکھیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ڈیش کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. اللہ حافظ.